مسائل الصف، صف کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 128، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام کو صف سیدھی کرنے اور ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل علينا بوجهه قبل ان يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 129، صف سیدھی کیے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاة، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 130، دین کا علم رکھنے والے اور سمجھدار لوگ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے چاہیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینی منکم اولو الاحلام والنہى ثم الذین یلونہم ثلاثا، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سمجھدار اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے علم اور سمجھ میں کم ہوں، پھر وہ جو ان سے کم ہوں، پھر وہ جو ان سے کم ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 131، پہلی صف کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 132، پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری میں کھڑا ہونا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواہ ابو داود، صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر اس کے بعد دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 133، اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ عن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواہ احمد والترمذی وابو داود، صحیح۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا نماز دوبارہ پڑھو۔ اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 134، پچھلی صف میں تنہا کھڑے ہونے کی وجہ سے اگلی صف سے آدمی پیچھے کھینچنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ مسئلہ نمبر 135، ستونوں کے درمیان صف بنانا ناپسندیدہ ہے۔ عن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجہ۔ حسن۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عہد رسالت میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 136، عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأمی ام سلیم رضی اللہ عنہا خلفنا، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہم سب کے پیچھے تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 137، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مسئلہ نمبر 138، صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانے چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پشت سے دیکھنا معجزہ تھا۔